بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 سپٹمبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سامنے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکنے کا جو آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کی انتہائی اہم سماعت تھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز جسٹس محسن اختر کینی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، یہ پانچوں ججز بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے سائلین کی طرح آئے تھے، سائلین کے گیٹ سے باقاعدہ اپنا وہ جو ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے سائل کو، ایک عام پاکستانی شہری کو، اسی طرح سے کارڈ لے کر اور وہ کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اور آج وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی، وکلا رہنما بھی موجود تھے۔ اور میں ذرا بتا دیتا ہوں، کورٹ روم میں اندر جو وکلا کی رائٹ سائڈ پہ جو وکلا تھے جو پہلی لائن میں، ان میں امتیاز صدیقی صاحب تھے، عابد ساقی صاحب تھے، علی احمد کرد صاحب تھے اور منیر ملک صاحب تھے۔ اور ان وکلا کی، کیونکہ آگے یہ کورٹ روم نمبر 4 میں یہ سماعت تھی اور وہ کمرہ عدالت چھوٹا ہے اور وہاں پہ جو وکلا کے لیے ایک ہی لائن ہے، اس کے پیچھے سائلین کے لیے کرسیاں ہیں، تو جو سائلین والی چیئرز ہیں ان کی پہلی لائن میں جسٹس بابر ستار صاحب بیٹھے تھے، پہلے ایک وکیل بیٹھے تھے، پھر بابر ستار صاحب تھے، ان کے ساتھ سمن رفعت امتیاز صاحبہ تھیں، پھر جہانگیری صاحب تھے، پھر محسن اختر کینی صاحب تھے اور پھر سردار اعجاز اسحاق خان صاحب تھے۔ اور جو ان سے پچھلی لائن تھی اس میں جہانگیر جدون صاحب، ریاست آزاد صاحب، زینب جنجوعہ صاحبہ، راجہ قدیر اور یہ وکلا بھی۔ اور کیونکہ آج بڑی تعداد تھی وکلا کی، خاص طور پہ ینگ وکلا جو ہیں وہ آج بڑی تعداد میں پہنچے تھے۔ اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ بھی آج موجود تھے۔ اور اسی طرح سے کیونکہ کمرہ عدالت بہت چھوٹا ہے تو بہت سے وکلا جو ہیں ان کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ اور جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے ان کی بھی ٹیم پہنچی ہوئی تھی، میں ان کو دیکھ نہیں سکا کہ وہ آئے ہوئے تھے نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ججز کے آنے سے پہلے، کیونکہ ججز لیٹ آئے، 9:30 بجے انہوں نے آنا تھا اور یہ ججز جو ہیں یہ 9:15 بجے کمرہ عدالت میں پہنچ گئے تھے، تو وکلا جا کر ان سے ملتے رہے اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کرتے رہے، ان کو سیلوٹ کرتے رہے اور ان کو اپریشیٹ کرتے رہے، ان کو سلام پیش کرتے رہے۔ اور اسی طرح سے جو توفیق آصف بٹ صاحب ہیں جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑ رہے ہیں حامد خان صاحب کے گروپ کی طرف سے، وہ بھی جا کر ججز سے ملے۔ 9:47 پر ججز کمرہ عدالت میں آئے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے لیفٹ سائڈ پہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جسٹس حسن اظہر رضوی بیٹھے تھے۔ اور امین الدین خان صاحب کے رائٹ سائڈ پر محمد علی مظہر صاحب اور ان کے رائٹ سائڈ پر شاہد بلال حسن صاحب تھے۔ جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو علیم عباسی صاحب روشنم پر آئے اور علیم عباسی صاحب جو اسلام آباد بار کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے آ کر کہا، یا عہدیدار ہیں، انہوں نے آ کر کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایک اپیل فائل کی ہے ان ججز کے ساتھ، ان ججز کے جو جہانگیری صاحب ان کے حق میں، لیکن اس کو جو ہے وہ آج سماعت کے مقرر نہیں کیا گیا، تو آپ اس کو منگوا لیجئے۔ اسی طرح سے ایک وکیل کھڑے ہوئے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ عابد زبیری صاحب ویڈیو لنک پر تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہیں، کیونکہ آپ 185 میں کیسے آ گئے اور آپ اگر 184 میں آئے ہیں تو وہ تو الگ معاملہ ہے، تو آپ کو تو معاملہ الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سپریم کورٹ یہ فیصلے دے چکی ہے، سپریم کورٹ فیصلوں میں کہہ چکی ہے کہ بار کونسلز اور بار ایسوسیشن جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، تو ہم سٹیک ہولڈر ہیں۔ ایک جج کو کام سے روکا گیا ہے، غلط طریقے سے کام سے روکا گیا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی ویسے گفتگو کی وہاں پہ علیم عباسی صاحب نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پھر منیر ملک صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی اپیلیں ساتھ منگوا لیں تو آپ کی بھی منگوا لیتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ محمد علی مظہر صاحب اور امین الدین خان صاحب نے شروع میں ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی اس طرح سے ہم نہیں سن سکتے، آپ نیچے پارٹی اسلام آباد کورٹ میں نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کیونکہ آفس نے آپ کی جو بتایا گیا کہ جو کورٹ ایسوسیٹ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ریزولوشن جو ہے بار کی وہ ساتھ نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر اعتراض لگ گیا۔ تو انہیں کہا گیا کہ جی پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے منیر ملک صاحب کو کہا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ آرگو کرنا ہے تو پھر دیکھ لیں، پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں آرگومنٹس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد محمد علی جمال خان مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ جی فری کین موجود ہیں، انہوں نے کہا جی موجود ہیں۔ اٹارنی جنرل آفس سے کون ہے؟ تو عامر رحمان صاحب موجود تھے۔ خیر منیر ملک صاحب نے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے دلائل کا آغاز کر کے کہا کہ یہ عدالتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے 2 ججز نے بیٹھ کر اپنے ہی ہائی کورٹ کے جج کو کام سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اور ناقابل یقین واقعات ہوئے ہیں اور مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے، انصاف کا قتل ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہوئی
جو ناقابل یقین ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ایک اور جج بیٹھ کر اس طرح کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں جو بالکل غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اور جو انتہائی مطلب جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہ کر سکے، جس کو کوئی جسٹیفائی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹائم لائن بتائی، انہوں نے کہا کہ جو ریٹ ہے کوورانٹو کی یہ 10 جولائی 2024 کو اسلام آبادی کورٹ میں آئی تھی۔ اچھا، کوورانٹو کی ریٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی عہدے پہ کوئی شخصیت بیٹھی ہو اور آپ چیلنج کرنے کے ہیں کہ آپ کے پاس تو لیگل بیکنگ ہی نہیں ہے اس عہدے پر بیٹھنے کی، آپ تو لیگلی ڈیزرو ہی نہیں کرتے، آپ کا جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ جو اس عہدے پر بیٹھنے کی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ میٹ ہی نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹ ہے کوورانٹو یہ 10 جولائی 2024 کو آئی تھی، اور 1 سال بعد اس کو یہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، تقریباً 1 سال بعد اس پہ یہ آرڈر آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کیونکہ جب یہ ریٹ آف کوورانٹو وہاں پہ دائر ہوئی تھی اسلام آبادی کورٹ میں، تو اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے تھے۔ اعتراضات یہ لگے تھے کہ یہی معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ہے، اور ایک ہائی کورٹ کا جج دوسرے ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتا ہے، تو یہ اعتراضات لگے تھے۔ اب انہوں نے بتایا کہ یہ کیونکہ اس میں وہ یہ تھا کہ اعتراضات تھے، اس کے اوپر دلائل ہوئے تھے، فیصلہ عامر فاروق صاحب نے محفوظ کیا تھا، اور پھر عامر فاروق صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ آ گئے، تو پھر یہ 0 سے سٹارٹ ہو گیا، اور پہلی سماعت اس کی جسٹس یہ جو ڈوگر ہیں ان کے پاس، اور جسٹس اعظم خان جو ابھی ایک ایڈیشنل جج ہیں، ایک کچے جج ہیں، ابھی وہ کنفرم بھی نہیں ہوئے، 26 مہینے ترمیم کے بعد وہ آئے تھے ہائی کورٹ میں، اور ڈوگر صاحب کو بھی ٹرانسفر کر کے لایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے منیر ملک صاحب نے کہا کہ اس دوران کئی ایونٹس ہوئے جب یہ سارا معاملہ پینڈنگ تھا اسلام آبادی کورٹ میں، جو کوورانٹو ہے یہ پینڈنگ تھی ریٹ جو ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے، ان کے ٹرانسفر کو ان 5 ججز نے چیلنج کیا، اور جب چیلنج کیا تو ان ججز کو رسپونڈنٹ بنایا جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ایک 184 ان کی پینڈنگ ہے، اور انٹر کورٹ اپیل ان کی پینڈنگ ہے، جس میں 3-2 سے فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلہ دینے والے اوپر بینچ میں موجود تھے، جسٹس محمد علی مظہر اس میں سے موجود تھے، اور جسٹس شاہد بلال حسن موجود تھے، تیسرے جج جسٹس صلاح الدین پنور تھے، وہ اس بینچ میں نہیں ہیں، لیکن ان 3 ججز نے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور، ان تینوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 ججز کے ٹرانسفر کو کہا کہ یہ بالکل آئینی ہے، قانونی ہے، بالکل درست ہے، تمام پروسیس کو فالو کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ججز نے، یہ 5 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے ڈیسینٹ کیا تھا، جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے ڈیسینٹ کیا تھا، اور انہوں نے 5 ججز کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن وہ اختلافی تھا فیصلہ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے ٹرانسفر کو کلعدم کر دیا تھا کہ یہ ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ 3 جج جس طرح سے ٹرانسفر کر آئے ہیں، اور یہ مطلب ابھی اس کے اوپر ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ آنا ہے، تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا 3-2 کا، اس کے اوپر انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہوئی ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں لگ رہی، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 16 سپٹمبر کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، 16 سپٹمبر 2025 کو، جو جولائی 2024 سے پینڈنگ تھا۔ اور پھر انہوں نے جسٹس ڈوگر کا آرڈر پڑھا، اور وہ جب آرڈر پڑھا تو ایک موقع کے اوپر منیر ملک صاحب خاموش ہو گئے، اور وہ ججز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے، اور کمرے عدالت میں پن ڈراپ سائلنس تھی، مطلب بالکل سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے منیر ملک صاحب نے، جب انہوں نے جسٹس ڈوگر کا آرڈر پڑھ کر اور اس میں بتایا کہ کیا چیزیں غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، اور مطلب ایک بار تو ان ججز کو بھی بے بس کر دیا جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، اور آئینی بینچ کے ججز وہ ہیں جن کو حکومت نے سلیکٹ کیا ہے، جن سے حکومت بہت راضی ہے، اور یہ جو بینچ میں ججز بیٹھے ہیں انہوں نے 4-5 فیصلے دیے ہیں، ابھی تک 4-5 بڑے فیصلے دیے ہیں، اور سارے کے سارے اس حکومت اور سسٹم کے حق میں دیے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے حکومت کے خلاف گئے ہوں۔ تو انہوں نے جب آرڈر پڑھا اور آرڈر میں پڑھ کر بتایا کہ اعتراضات دور نہیں ہوئے، اعتراضات ابھی برقرار ہیں، اور انہوں نے ریٹ کو نمبر لگانے کا آرڈر کر دیا، اور ریٹ کو نمبر بھی لگ گیا اور آرڈر بھی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی آپ کو کیس فائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پورا نمبر لگتا ہے، نمبر کے ساتھ وہ بینچ میں لگتا ہے، اور اگر اس کے اوپر اعتراضات ہوں تو پہلے آپ وہ اعتراضات دور کرتے ہیں، یا آپ اعتراضات اگر دور آپ رجسٹرار آفس نہ کر رہا ہو پھر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، جس بھی جج کے سامنے لگتا ہے وہ جج جوڈیشل سائڈ پہ نہیں سنتا ہے اس کو، وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ سنتا ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نمبر لگا دیں اعتراضات کے ساتھ، پھر ہم سن لیتے ہیں جوڈیشل سائڈ پہ، تو یہ تو ابھی جوڈیشل سائڈ پہ تو فکس بھی نہیں ہوا تھا، تو اعتراضات بھی برقرار تھے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اعتراض تھا کیا،
جو رجسٹرار آفس نے، انہوں نے کہا جی قابل سماعت ہونے پہ اعتراض تھا. اس پہ پھر بے بس تھے جج، ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا. بلکہ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے تو بہت سخت ریمارکس دیے، آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو خیر اب اس میں ہوا یہ کہ منیر ملک صاحب نے جب آرڈر پڑھا اور ساری چیزیں بتائیں، انہوں نے کہا کہ اچانک سے کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی، کیا ایسی شدت آ گئی تھی، کیا ایسی حساسیت آ گئی تھی کہ جسٹس ڈوگر نے اس کا آرڈر کر دیا. اور یہ جسٹس ڈوگر رسپونڈنٹ ہے اس کیس میں، ان ججز نے اس کو فریق بنائے ہوئے، اس کی ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ملک اسد علی کیس کو پڑھا 1998 کا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی انٹرم آرڈر کے ذریعے، عبوری حکم نامے کے ذریعے کسی بھی اعلیٰ عدالت کے جج کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. اس پہ امین الدین خان صاحب اور محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ دیکھیں کوورانٹو تو ہو سکتی ہے، ریٹ جاری ہو سکتی ہے، کوورانٹو ریٹ جاری ہو سکتی ہے ایک جج کے خلاف، یعنی اگر اس کی ڈگری جعلی ہے یا وہ اس کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو وہ لیگلی وہ نہیں کرتا، یعنی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا جو قانونی معیار تھا عہدے پر بیٹھنے کا، تو اس کے اوپر ریٹ تو کوورانٹو تو جاری ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ان کو، منیر ملک صاحب نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اس طرح سے انٹرم آرڈر کے ذریعے کام سے کسی جج کو نہیں روکا جا سکتا. اور پھر یہاں پہ انہوں نے رسپونڈنٹ کو بلایا جو میاں داؤد ہیں، ان کو کہا کہ ہم آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، ان کو نوٹس کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے ریسیو کر لیا. عامر رحمان صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، آپ ریسیو کر لیں. انہوں نے کہا جی مجھے انسٹرکشنز نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں کون سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم ویو کر رہے ہیں. تو خیر یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم سماعت کل کے لیے ملتوی کرتے ہیں. ابھی ججز جلدی میں اٹھنا چاہتے تھے منیر الدین خان صاحب، لیکن منیر ملک صاحب بہت غصے میں آ گئے. یعنی ان کی آواز، وہ جس طرح سے کل مجھے ایک وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی آواز میں مطلب وزن ہوتا ہے اور کچھ کی بات میں جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی ملتی جلتی انہوں نے بات کی. تو ان کی جو یعنی انہوں کو اس طرح سے اظہار برہمی نہیں کیا کہ وہ پھٹ پڑے ہوں اور وہ چیخ رہے ہوں، نہیں، ان کے آواز میں بہت برہمی تھی، ان کے الفاظ بڑے سخت ہیں. ان کے آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر رہے؟ کہتے نہیں ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم کل تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا آرڈر جس کو پاکستان کیا دنیا کی کوئی عدالت جسٹیفائی نہیں کر سکتی اور آپ اس آرڈر کو معطل نہیں کر رہے. انہوں نے کہا اچھا سگنل نہیں جائے گا، اچھا اس سے تاثر نہیں جائے گا، اچھا پیغام نہیں جائے گا. تو انہوں نے امین الدین خان صاحب نے کہا وہ تو پھر فائنل ریلیف ہو جائے گا آپ کو کہ اگر ہم عہدے پہ بحال کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس نے بھی تو فائنل ریلیف دے دیا پرلی پارٹی کو کہ اس نے ان کو کام سے ہی روک دیا، اس کا بھی یہی تھا کہ کام سے روکیں. تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے ایک کام غلط کیا تو ہم بھی غلط کریں. انہوں نے کہا نہیں غلط بات نہیں کر رہے بھائی، آپ جج کو بحال تو کریں. کتنا غلط آرڈر ہوا ہے جس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے بہت سخت اس آرڈر کو کے بارے میں الفاظ استعمال کیے. وکیل جو ہے منیر ملک صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، کیا اس کو انہوں نے لکھا ہے آرڈر میں اس نے جسٹس ڈوگر نے کہ یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا اور یہاں پہ فیکٹس مختلف ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اور اسی طرح سے محمد علی جب وہ رسپونڈنٹ تھا اس نے کہا کہ ہم نے جی اس کا جو اسد ملک کیس ہے اس کا ہم نے حوالہ دیا ہوا ہے اپنے ریٹ میں، اپنی جو ہم نے کوورانٹو دائر کی تھی اس میں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو پتہ نہیں تھا جب آپ نے اس کو لکھا تھا کہ ایک طرف آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم ریلیف مانگ رہے ہیں کہ جج کو کام سے روک دیا جائے. جج کو کام سے روکا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو خیر انہوں نے کہا جو جمال خان مندوخیل صاحب، جب ان کو کہا گیا کہ یہی معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جو ججز کے احتساب قواعد فورم ہے وہاں پہ بھی پینڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ 18 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے. تو اب آرڈر سسپینڈ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے اینڈ پہ جا کے سسپینڈ کر دیا. جمال خان مندوخیل صاحب نے سسپینڈ کروایا. امین الدین خان صاحب، محمد علی مظہر صاحب نہیں سسپینڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کنونس کیا امین الدین خان صاحب کو. جمال خان مندوخیل صاحب نے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا اور ان کے کنونس کرنے پر پھر ججز نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا اور جسٹس جہانگیری صاحب کو جو ہے وہ عہدے پر بحال کر دیا. ایک ان کے جوڈیشل ان کی پاورز بحال کر دیں اور جو انٹرم آرڈر تھا اس کو معطل کر دیا. اب ظاہر کل سماعت ہوگی. اور اسی طرح سے اینڈ میں جب آرڈر لکھوایا گیا تو جسٹس شاہد بلال حسن نے بہت اہم سوال کیا اور ان کے پہلے 3-4 فیصلے ہیں جن پہ بڑے ہم نے سوالات اٹھائے، لیکن شاہد بلال حسن صاحب نے آج بڑا ویلڈ ایک سوال اٹھایا
جس میں شاہد بلال حسن صاحب نے کہا کہ آپ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ تیاری کر کے آئیے گا اور یہ بتائیے گا کہ جب ایک کیس کو ابھی ایک ریٹ کو قابل سماعت ہی قرار نہیں دیا گیا، ابھی اس کے اوپر اعتراضات برقرار ہیں، اس کے اعتراضات دور نہیں کیے گئے، تو کیا اس میں اس طرح کا اس کو نمبر لگا کر اس طرح کا آرڈر کیا جا سکتا تھا جب اس کے قابل سماعت ہونے کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا؟ تو اس پہ بھی خاصے امیر الدین خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جمال خان مندوخیل اس طرح کے ریمارکس دیں، شاہد بلال حسن صاحب اس طرح کے ریمارکس دیں، تو لیکن ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی جسٹس امین الدین خان صاحب کو اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سسپینڈ کرنا پڑا، کیونکہ جمال خان مندوخیل صاحب نے یہاں پر پوزیشن لے لی تھی۔ ججز نے جاتے ہوئے کافی گفتگو کی ہے، وہ ظاہر ہے آپ کلپس ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہوں گے، اور 5 ججز آئے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج انہوں نے جوڈیشل ورک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بینچز کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ جیسے آج جو جسٹس بابر ستار صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں ان کے بینچ کا ٹائم 11 ساڑھے 11 کر دیا گیا، اور جو محسن ترکیانی صاحب ہیں انہوں نے اپنے بینچ کا ٹائم 10:15 کر دیا تھا۔ تو ججز جو ہیں وہ وہاں سپریم کورٹ سے جا کر انہوں نے اپنا اوپن کورٹ میں بیٹھ کے جوڈیشل ورک بھی کرنا تھا۔ عابد زبیری صاحب نے اس دوران گفتگو کی، انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا، سوال اٹھایا، اور اب رسپونڈنٹس کو نوٹسز ہو گئے ہیں، سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت تو یہ ہے کہ جہانگیری صاحب کو کوئی جوڈیشل پاورز بحال ہو گئی ہیں، اور جہانگیری صاحب نے کہا کہ میں بھی جا کے اپنی عدالت کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا وہاں پہ وہ ان کی کاز لسٹ جاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کام وہ کر پاتے نہیں کر پاتے۔ تو میں نے کہا ہمارے جو دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں فیصل عباس کھر، ویسے بھی وہ بڑے ایکٹیو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر بھی رپورٹرز بہت محنتی ہیں، حسین چودھری صاحب ہوں جو صدر ہیں رپورٹرز ایسوسی ایشن کے، ذیشان سید صاحب ہوں، احتشام کیانی صاحب ہوں، احتشام کیانی صاحب بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، فیاض محمود صاحب ہوں، اویس یوسف زئی صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب تو بہت ہی آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن میں نے فیصل عباس کھر کو کہا کہ آپ فوری طور پر جا کر اور دیکھیں کہ جہانگیری صاحب کی کورٹ روم کھلتی ہے نہیں کھلتی، عملہ آتا ہے نہیں آتا، کاز لسٹ جاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ رپورٹ ظاہر ہے ٹویٹر پہ کر رہے ہوں گے، اب تک جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک شاید کوئی اپڈیٹ انہوں نے ٹویٹ کر بھی دی ہو، فیصل عباس کھر جو کہ ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔